ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی. البتہ یہ بات واقعی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں بات اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے. فساد مت پھیلاؤ اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو دوڑتے ڈرتے اور امیدوار رہتے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. یہ دو آیتیں ہیں سورہ اعراف کی، آیت نمبر 55 اور 56. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے دعا اور عبادت کی کچھ آداب بیان فرمائے. سب سے پہلے فرمایا ادعوا ربکم. ادعوا دعا سے بنا ہے. دعا عربی کا لفظ ہے. دعا کے معنی ہیں اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے کسی کو پکارنا کہ میری ضرورت پوری کر دو. اور ایسے پکارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، مطلب کسی کو پکارنا، اس کے لیے بھی دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الا دعاء و نداء سورہ بقرہ میں وہاں صرف پکارنے کے معنی. تو اگر یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اگر دعا کے معنی میں ہے جس کو ہم لوگ دعا کہتے ہیں، اپنی حاجت کے لیے پکارنا اللہ رب العزت کو، تو ظاہر ہے اس سے مراد دعا ہے. اور اگر صرف پکارنا ہے تو اس سے مراد عبادت ہو جائے گی. ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تو مراد یہاں پر عبادت ہو جائے گی. بہرحال فرمایا کہ دعا یا عبادت کے دو آداب یہاں پر بیان فرمایا. اپنے رب کو پکارو تضرعا و خفیہ. تضرع کے معنی آتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی انکساری کا اظہار کرنا، اپنی پستی کو ظاہر کرنا کہ اللہ ہم کتنے پست ہیں، ہم کتنے چھوٹے ہیں. یہ ہے تضرع کے معنی. اور خفیہ کے معنی آتے ہیں پوشیدہ. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خفیہ طور پر ایسا کام کیا گیا. تو سب سے پہلا ادب دعا کا یہ بیان فرمایا کہ آدمی جب اللہ رب العزت سے دعا کرے تو تضرع ہو، تضرعا و خفیہ، اپنی پستی کا اظہار کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اس کی ہیئت، بیٹھنے کی جو ہیئت ہے وہ بھی عاجزانہ ہو، ٹیک لگا کر. کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے ٹیک لگا کر اپنا دعا کر رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی، تو یہ مطلب دعا کے آداب کے خلاف ہے. تو ہماری جو ہیئت ہو بیٹھنے کی، مانگنے کی، وہ بھی عاجزانہ ہو، اور الفاظ جو استعمال کریں وہ بھی عاجزانہ ہو. حکم اور آرڈر والا نہ ہو تو کوئی کام آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یہ اس طرح کے الفاظ نہ ہو. تو الفاظ جو استعمال کرے وہ بھی عاجزانہ ہو، الفاظ کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اسی وجہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا دعا میں کہ کہتا آدمی اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بخشنے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں. اسی وجہ سے دعا کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تاکہ اپنی پستی کے ظاہر ہو. تو ایک ادب تو کیا ہے تضرع. اب آدمی اپنی دعا کے اندر تضرع اور اپنی ذلت اور اپنی پستی کا اظہار کرے. اور ہر شخص جب اپنی گریبان میں ڈال کر دیکھے گا، جھانکے گا، تو وہ اپنا آپ کو ذلیل ہی سمجھے گا، اپنے آپ کو پست ہی سمجھے گا.
جب انسان کے نگاہ خود اپنے اعمال پر ہو تو وہ اپنے آپ کو پست سمجھے گا، لیکن اگر انسان کی نگاہ دوسرے کے اعمال پر ہو تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، جبکہ حکم یہی ہے شریعت کا کہ اپنے اعمال پر نگاہ رہنی چاہیے، اپنے اعمال پر نگاہ رہنی چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کوئی ہوگا من چلا کوئی، کہ آپ بہتر ہیں یا یہ کتا بہتر ہے؟ تو ہم اور آپ ہوتے تو اس کو ہو سکتا ہے تھپڑ اوپڑ بھی لگا دیتے۔ ان بزرگ نے، چونکہ وہ اپنے اعمال پر بزرگ تھے، صحیح سچے بزرگ تھے، ہر شخص کو اپنے اعمال کی خبر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے روز کیا معاملہ فرمائیں گے اس کا بھی ڈر لگا رہتا ہے، تو آخرت ان کے پیش نظر تھی۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اگر میرا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ میں اچھا ہوں، کیونکہ مجھے جنت ملے گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور اگر میرا خاتمہ برا ہوتا ہے تو میں اس کتے سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ اس کے لیے تو حکم ہوگا کن ترابا، کہ تم مٹی ہو جاؤ، اس سے ایک دوسرے سے حساب کروا کر مٹی بنا دیا جائے گا، کل قیامت میں ان سے کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اگر میں اس حساب کے وقت ناکام ہو گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تو بہرحال جب انسان کی نگاہ اپنے اعمال پر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی شان پر ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو پست ہی سمجھتا ہے۔ متواضع رہنا، تواضع اللہ رب العزت کو بہت پسند، تواضع کو الٹا تھا تکبر، تکبر والا لہجہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو دعا میں خاص طور پر جو ہے ایسے الفاظ کا استعمال ہو کہ جس سے اپنی عاجزی کا اظہار ہو، تضرع، یہ ایک ادب ہے دعا کا، یہ دعا کی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دعا کہاں سے؟ مانگ رہے ہیں لیکن آرڈر کی طرح مانگ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ دوسرا ادب ہے دعا کا خفیہ، پوشیدہ ہو، چپکے چپکے ہو۔ اگر دعا انسان چپکے چپکے کرتا ہے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، قبولیت کے لحاظ سے زیادہ افضل یہی ہے کہ دعا انسان چپکے چپکے کرے۔ اور اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا دعا مانگ رہا ہو اور وہ چپکے چپکے مانگ رہا ہو تو اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا، لیکن اگر الفاظ زیادہ زور سے اگر ہوں اور بلند آواز سے ہوں تو اس میں تضرع باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ زور سے دعا مانگنے میں ریا اور شہرت بھی ہو سکتی ہے۔ مانگ بھر کے چلیے وہاں پر ایک صاحب ہے، وہ زور زور سے دعا مانگیں گے تو اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اور خود ان کے لیے بھی ہوگا کہ لوگ بیٹھے ہیں کیسی کیسی دعا آپ کو مانگنی چاہیے، تو وہ ریا اور شہرت اور دکھلاوا بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے آہستہ دعا مانگنے کا کہ زور سے دعا مانگنے میں، جبکہ ضرورت نہیں ہے، زور سے دعا مانگنے میں ایک یہ شکل بن جاتی ہے کہ ہم ایسی ذات کو سنا رہے ہیں جو ذات کی لگتا ہے کہ سنتا ہی نہیں، اس لیے تو زور سے بول رہے ہیں، یہ شکل نہ بن جاتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت سمیع ہے، وہ تو دل کے اندر جو بات ہم کہتے ہیں دل میں وہ بھی سنتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو زور سے بلا وجہ زور سے دعا مانگنے میں یہ شکل بن جاتی ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی ذات کو سنا رہا ہوں جو ذات کی سننے والا نہیں ہے، جو دیکھنے والا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہی وجہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب صحابہ اکرام آپس میں دعائیں کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم لوگ اتنی زور سے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ تم کسی نابینا کو نہیں سنا، تم کسی جو ہے بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تمہارا مخاطب اللہ رب العزت ہے، اور وہ تو سمیع ہے، وہ تو سننے والا ہے، بالکل ہلکی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے دوسرا ادب ہو گیا دعا کا کہ وہ چپکے چپکے ہو، بلند آواز سے نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چپکے دعا اور زور سے دعا میں 70 درجے کا فرق ہے، یعنی چپکے اگر دعا کر رہا ہے تو 70 درجہ فضیلت رکھتا ہے،
زور سے دعا کرنے کے مقابلے میں۔ پھر وہ اپنے جو صحابہ کرام، چونکہ وہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام سے انہوں نے دین کو سیکھا، تو بعد کے زمانے میں اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں آ کر جو بعد کے حضرات تھے ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ جو پہلے کے لوگ تھے، جن صحابہ کرام وغیرہ، ان لوگوں کا جو رویہ تھا اس سلسلے میں، وہ بیان کرتے تھے کہ وہ لوگ سلف صالحین کو کہتے تھے، سلف صالحین دعائیں کرتے تھے لیکن چپکے چپکے کرتے تھے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ وہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل جس کو کہ خفیہ انجام دینے کا حکم ہے، وہ اس کو ظاہر کر کے انجام نہیں دیتے تھے۔ بہرحال ایک دوسرا ادب ہے کہ انسان پوشیدہ طور پر دعا کرے، لیکن یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اگر کبھی کبھی ضرورت پیش آ جائے، اجتماعی دعا ہو اور ضرورت پیش آ جائے کہ بھائی سب لوگ اس دعا پر آمین کہیں، سب لوگ اس دعا میں شریک ہوں، تو وہاں پر گنجائش ہے، وہاں ضرورت ہے۔ زور سے کہیں گے تو پیچھے جو ہے بات پہنچے گی اور وہ لوگ آمین کہیں گے، تو وہاں پر گنجائش ہے۔ لیکن اگر عام طور پر جو انسان خود سے دعا کرتا ہے تو اس میں آدمی کو خفیہ طور پر ہی دعا مانگنے چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں، حد سے جو آگے بڑھ جائے، تو کسی بھی کام میں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ایک دائرہ، ایک حد جو بنا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حد اعتدال اس کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی اگر کوئی حد سے آگے بڑھ جائے تو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، وہ عبادت بھی گناہ بن جائے گا، وہ عبادت بھی گناہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے، کوئی شب معراج کو یہ سمجھ کر، 27 رمضان کو سمجھ کر 28 کو یا 27 کو روزہ رکھنا شروع کر دے، حد سے تجاوز ہے یہ۔ جب ثابت نہیں تو ہم کیوں رکھیں گے؟ آپ کو رکھنا ہے، کوئی رکھ رہا ہے 27 28 ہر مہینہ رکھ رہے تو رکھیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رکھ رہے ہیں، حد سے تجاوز ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، معلوم ہوا 8 بجے دن میں کہ چاند ہو گیا تھا، عید الفطر کا چاند ہو گیا تھا، تو گویا کہ وہ عید کا دن ہوا، لیکن طے ہوا کہ چلیے دوسرے دن ہم منا لیں گے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ چلو روزہ رکھ ہی لیا تھا تو اب اس کو پورا کر لیتے ہیں، نہیں، یہ حد سے تجاوز ہے۔ عید کا دن ہے، وہ عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، تو حد سے تجاوز کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک حد ہے، اسی حد میں رہنا ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حکم ہے کہ 8ویں 9ویں کو جو ہے، 9ویں سے پہلے 5 نماز آپ جو ہے مینا میں پڑھیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے، مجبوری بھی نہیں ہے، کہ حرم شریف میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، 1 لاکھ نماز کا، ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے، تو حد سے تجاوز ہے۔ تو حد سے تجاوز کرنا عبادت میں بھی شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ دعا میں حد سے تجاوز کیا ہے؟ دعا میں حد سے تجاوز ایک یہ بھی ہے کہ آدمی زور سے دعا مانگے، بلا وجہ آواز نکالے۔ دعا میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو قافیہ بندی ہو، جس میں قافیہ بندی خاص طور پر ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو کہ قافیہ بندی ہے اس میں، جسے اشعار کے انداز میں ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ پر ہم ایک آدھ جگہ گئے تھے، بہرحال وہ مزار تھا، ہم ایسے گئے تھے، حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں تو چلیے بھائی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ایک صاحب پوری لسٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا پورا شجرہ نسب تھا، کیسے کیسے تھا، وہ اشعار کے انداز میں دعا کر رہے ہیں، بالکل راگ لگا کر، حد سے تجاوز ہے۔ اشعار پڑھ رہے ہیں دعا میں، تو حد سے تجاوز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بد دعا کرنے لگے مسلمانوں کے حق میں، تو وہ بھی حد سے تجاوز ہے۔
ایک جو ہے عام طور پر انسان کو دعا اسی چیز کی کرنی چاہیے جو پاسبل ہے، ممکن ہے، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ ہم مستحق ہیں کہ ہماری یہ نوکری لگ جائے، ہم نے پڑھائی کی ہے، چلیے بھائی دعا کریں گے اللہ رب العزت ہمارا سلیکٹ کروا دے۔ ایک آدمی کوئی ڈگری ہی نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے سیکریٹریٹ میں نوکری لگ جائے ہماری ایک پوسٹ پر، تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا نہیں، اس لیے بلا وجہ کی دعا ہے، یہ وہ ایک کھلواڑ ہے۔ یہ شادی کیا نہیں، دعا کر رہا اولاد ہو جائے، تو یہ دعا نہیں، دعا کے کھلواڑ ہے۔ اسی طریقے سے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں ہم، اب وہ 5 ہونے کی دعا کرے تو یہ محال ہے، تو یہ بھی حد سے گزر جانے والی دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ناپسند کرتے جو حد سے بڑھ جائیں، چاہے وہ دعا میں حد سے بڑھ جائیں، عبادات میں حد سے بڑھ جائیں، دنیاوی معاملات میں حد سے بڑھ جائیں، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ گھر کے اندر ضرورت ہے، گھر کے اندر پیسے کی ضرورت ہے، ہم وہاں خرچ نہ کر کے سارا کا سارا جو ہے دوسرے کو دے دیا، اور ابھی صورتحال ہے کہ دوسرے سے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حد سے بڑھنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ۔ اس میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے، ایک اصلاح، تفسدو افساد سے، فساد سے بنا ہے، اور اصلاح کا لفظ آیا، اور دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ ہے، مد مقابل ہے۔ اصلاح اور فساد یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا، بگاڑ کو صحیح کر دینا، اور فساد کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز تھی ٹھیک ٹھاک اس کو بگاڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد مت، زمین کو بگاڑ مت پیدا کرو جبکہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل واضح انداز میں ہے اصلاح سے مراد یہاں پر کیا ہے اور فساد سے مراد کیا ہے۔ اصلاح سے مراد ایک بظاہر یہ ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، خرابی آ چکی تھی، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے ان خرابیوں کی اصلاح کر دی۔ اے لوگوں اب پھر دوبارہ اس بگاڑ کی طرف مت پہنچو، پھر وہی خرابیاں مت پیدا کرو۔ سماجی جو برائیاں تھیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ اس کو، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کی اصلاح فرما دی، اب دوبارہ ان پر مت لوٹو۔ سماج کے اندر اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں تھیں، زندہ درگور کر دینا لڑکیوں کو، شراب نوشی عام تھی، اور نہ جانے کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی تھیں ان لوگوں میں، کیسے کیسے رسوم و رواج تھے، تو وہ ان تمام کی اصلاح فرما دی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب جو ہے وہ دوبارہ اس کو فساد میں مت بدلو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر اس دنیا کو سجایا ہے، اس کا سب کچھ انسان کے مطابق بنایا ہے، یہاں کے انسان کے مطابق اور یہاں کے جاندار کے، اس روئے زمین پر بسنے والے جاندار کے مطابق بنایا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مناسب ہے۔ پر یہ جو ایک ایسی جگہ دنیا میں ہے جہاں پر کہ برف ہی برف ہے اور بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پر کئی ملک آ سکتے، مثال ہم دے رہے ہیں آپ کو، وہ بھی ضرورت ہے ہماری۔ اب اگر کوئی شخص وہاں جا کر گندگی پھیلائے، ایسا عمل کرے جس سے کہ وہاں کا برف پگھلنے لگے، تو یہ فساد ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہے، اس سے پورا سنتولن رہتا ہے، موجود رہتا ہے، سنتولن بالکل بنا ہوا رہتا ہے پوری دنیا کا۔ تو یہ فساد ہے اگر کوئی وہاں پر اس طرح حرکت کر رہا ہے۔ جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں یا درخت وغیرہ ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے مطابق بنایا ہے، یہاں پر بسنے والے جانداروں کے مطابق بنایا۔ اب اگر کوئی بہت بڑی مقدار میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درخت کو کاٹنے لگے تو زمین میں فساد ہی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جو ہے اتھل پتھل ہوتا ہے، بے موسم بارش ہو جاتی، جب ضرورت ہوتی بارش نہیں ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، تو یہ زمین میں فساد ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ظاہری طور پر بھی اصلاح مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر جو سجایا ہے دنیا کو،
اب اس میں بگاڑ پیدا مت کرو. اور روحانی طور پر بھی ہے، باطنی طور پر جس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سماج کی برائیوں کو ختم فرما دیا یا نشاندہی فرما دی. اب تم لوگ اس کو اس اصلاح کو اور اس اچھائی کو بدل کر فساد مت پھیلاؤ. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور اس کی عبادت کرو ڈرتے اور امید رہتے ہوئے. یہاں پر بھی وادعوہ ہے، یہاں پر بھی وہی معنی ہے، یہ بھی دعا سے بنا ہے. یہاں پر بھی عبادت بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں اور عبادت اور دعا دونوں مراد ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کو پکارو امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. یا اللہ سے دعا کرو امید کے ساتھ، یہ ڈر کے ساتھ. یہ دو دعا کے دو آداب ہو گئے. مزید دو آداب ہیں. امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، تمام رحماء کے رحیم ہیں، اس سے بڑا کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا. اس بنیاد پر اس سے امید بھی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رہنا چاہیے ڈر کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ دونوں چیز ہونی چاہیے. عبادات انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت سے امید بھی ہونی چاہیے کہ جب اس نے ہم کو توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعا بھی، ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرمائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے عبادت انجام دی جانی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس لیے اس کے نہ قبول ہونے کا ڈر بھی رہنا چاہیے. جب تک یہ رہے گا نا بیلنس، تب تک کامیابی ہے، تب تک انشاءاللہ العزیز وہ عبادت بھی قبول ہوگی، تب تک وہ دعا بھی انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جہاں کوئی بیلنس گڑبڑایا تو پھر جو ہے سمجھیے خرابی آئے گی. اگر ہم نے خوب اچھے سے عبادت کو انجام دیا، اب تو یہ سمجھ لیا کہ جنت ہم نے خرید لیا، تو یہ جو ہے گمراہی ہے. اور ہر شخص جس کو اپنی عبادت پر، اپنی عبادت کا احوال معلوم ہے، وہ کبھی بھی اس پر گھمنڈ نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام کے بارے میں ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تابعی ہیں. بخاری شریف میں کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جگہ دی ہے. فرماتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں 70 صحابہ اکرام سے ملا اور ہر ایک کو میں نے پایا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. وہ اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہیں. صحابہ اکرام ڈرتے تھے. خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ تو پھر انہوں نے وجہ بتایا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے، بال بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. تو ہم کو ڈر ہے کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میرے پاس بھی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو چلیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یہ منافقت نہیں ہے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. تو اتنے ڈرتے تھے وہ. اس لیے اگر اللہ رب العزت نے کسی عبادت کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں. امید بھی رہنی چاہیے اور ڈر بھی رہنی چاہیے. اگر ڈر بہت زیادہ ہو جائے گا تو آدمی مایوس ہو جائے گا، مایوس ہوگا نا بھائی ہماری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، زیادہ عبادت ہی نہیں کریں گے. اور مایوسی کفر ہے، یہی شیطان مایوس ہو گیا تھا. اگر حد سے زیادہ امید بھی ہو جائے گی تو آدمی جو چاہے وہ کرنے لگے گا. لاؤ یار اتنی اہم عبادت انجام دی ہے تو جنت واجب ہو گیا، اب لاؤ کچھ دیکھ لیا جائے موبائل میں، کچھ کر لیا جائے، کچھ زمین دبا لیا جائے، کسی کو جو ہے کسی کا حق مار لیا جائے تو بھی آدمی جری ہو جائے. اگر حد سے زیادہ امید ہوگی تو بھی آدمی جری ہو جائے گا، اور اگر حد سے زیادہ ڈر ہوگا تو آدمی مایوس ہو جائے گا.
اور دونوں ایمان کے خلاف ہیں۔ تو امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونی چاہیے۔ کیسا والا ڈر اور کیسی امید، بار بار ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہی والی امید اور وہی والا ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگوں کی بخشش کر دی گئی، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک شخص مہین نہ ہو۔ اتنا ڈر، اتنے بڑے آدمی جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، بشارتیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امید کتنی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کا قیامت کے روز یہ اعلان فرما دے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے نہیں ہوگا۔ تو یہ امید اور یہ ڈر جو ہے دونوں ہونا چاہیے۔ البتہ امید اور رحمت سے امید جو ہے زیادہ، یہ پلہ تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرو یا دعا کرو ڈر اور امیدوار رہتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ نیک کام کرنے والوں سے اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 4 آداب بیان فرمایا گیا ہے دعا کے یا عبادت کے۔ نمبر 1 کہ وہ عبادت میں بھی عاجزی ہو اور دعا میں بھی عاجزی کا اظہار ہو، الفاظ بھی استعمال ویسے ہی کرے آدمی، اپنی ہیئت اور اپنی بیٹھنے کی جو شکل ہے وہ بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پوشیدہ طور پر ہو، خفیہ طور پر ہو، جو عبادتیں خفیہ انجام دینا ہے اس کو خفیہ ہی انجام دیں گے۔ تہجد کی نماز ہے خفیہ پڑھنے کی، تو آدمی خفیہ ہی پڑھے، اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب اس کے اندر دیا کہ امید ہو، اور چوتھا ادب یہ کہ خوف بھی ہو۔ تو اگر یہ سب چیزیں پائی جائیں گی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہماری وہ عبادتیں اور ہماری وہ دعا قبول ہوں گی۔ اگر کوئی خارجی کوئی رکاوٹ نہ ہو، خارجی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے لمبے سفر سے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، دعا قبول ہونے کے سارے اسباب موجود ہیں، پھر وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا کپڑا لتا سب حرام۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر حرام سے بچا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر حرام ہو، غذا کے طور پر حرام استعمال کرے، کپڑے کے طور پر حرام استعمال کرے، یا کوئی ایسی جگہ میں رہ رہا ہے جو کہ حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آداب بیان کیے گئے دعا کے قبولیت کے، کہ دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوتی نہیں ہے، لہذا دعا کرنا چھوڑ دیا، یہ جلد بازی ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ کبھی کبھی ایک مرتبہ میں قبول کر لیتا ہے، اور کبھی مصلحت ہوتی ہے کچھ اور، اس کی مرضی، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بے حد رحیم بھی ہے، بے حد کریم بھی ہے، تو وہ اسی کرم کی بنیاد پر ہم لوگوں پر متوجہ ہے وہ۔ اور اللہ رب العزت دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت تو دعا قبول فرماتے ہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ چیز کبھی کبھی وہی چیز عطا فرما دیتے جو انسان دعا کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آخرت میں اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، خوب کرنی چاہیے، خوب کرے آدمی دعا، خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند آداب ہیں دعا کے، ان آداب کو لحاظ رکھنا چاہیے اور دعا خوب کرنی چاہیے، دعا کرنے میں یہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ دعا سے کبھی آدمی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن
ایک کام عمل ہے، یعنی یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. عمل کا ایک وقت ہے اور دعا کا بھی ایک وقت ہے. اللہ نے ایک سنت اور ایک طریقہ جاری فرمایا. اب مثال کے طور پر ہم کو کہیں پر جو ہے کوئی کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے، کوئی محنت نہیں ہے، دن بھر گیم کھیلنا، یہ کرنا وہ کرنا، یا اپنی عیاشی کرنا، سو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خالی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا جو ہے اصول نہیں ہے اللہ کا. محنت کیجئے اور پھر دعا کیجئے، محنت کیجئے پھر دعا کیجئے. تو ہر چیز کا ایک عمل ہے، ہر ایک کا ایک موقع ہے، محل ہے. جو کام دعا کا بھی ایک موقع ہے، محنت کر کے دعا کیجئے. اب محنت کر نہیں رہے ہیں، پھر خالی دعا کر رہے ہیں یا دوسرے کو کہہ رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین اور دنیاوی دونوں لحاظ سے جو بھلائی ہے وہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.